آج ہم بات کریں گے انسانی جسم کے ایک بہت ہی اہم حصے پر کہ جس کے چلنے سے زندگی چلتی ہے اور جس کے رک جانے سے زندگی تھم جاتی ہے۔ یس، انسانی باڈی کا پمپنگ اسٹیشن، دل۔ اکثر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دل سے متعلق مختلف جملے سنتے ہیں، جیسے انسان کا دل بڑا ہونا چاہیے، لیکن میڈیکلی دل کا بڑا ہونا شاید نقصان دہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت چھوٹے دل کا مالک ہے۔ یہ بغیر دیکھے دل کی پیمائش کیسے کر لیتے ہیں لوگ؟ یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ بابا دل دیکھتا ہے۔ یہ بغیر پوسٹ مارٹم کے بابا دل کیسے دیکھ لیتا ہے؟ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، دل بھلا کیسے رو سکتا ہے؟ دل کی سنو، دماغ کی نہیں۔ دل و دماغ بھلا کیسے بول سکتے ہیں؟ مدینے سے آنے کے بعد کہتے سنا ہے کہ دل وہیں رہ گیا، دل سیاہ ہو گیا ہے۔ دل سیاہ یعنی کالا کیسے ہو سکتا ہے؟ دل کی باتیں جان لینا کیا یہ پاسبل ہے؟ جگہ تو دل میں ہونی چاہیے۔ اب اتنے سے دل میں کس کس کو جگہ دیں؟ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ دل کی اتنی باتوں کے بعد اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے شیخ سے پوچھوں کہ پلیز شیخ بتائیے اس دل کی کیا ہے حقیقت اور کیا افسانہ؟ دل کے جو محاورے ہوتے ہیں نا، یہ لغت میں بھی دیکھیں گے تو لائن لگی ہوتی ہے۔ دل سے اتنے محاوروں کا ربط ہوتا ہے، محاورے نکلتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ دل کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے کہ انسان میں کیا ایسا عضو ہے دل، یعنی یہ سمجھو کہ ہوش کی طرح ہے، غالباً اس طرح کا ہے کہ سب جگہ مطلب یہ تو دل یہ اتنا اہم عضو ہے کہ اگر دل بند ہو جائے تو سارا بدن کا نظام بند، جس کو ہم بولتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا۔ دل فیل ہو گیا تو انسان کسی کام کا نہیں رہا، خلاص فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں پھر کئی محاورے، اب اس میں ڈائریکٹ وہ لفظ دل، جیسے دل بڑا ہونا، تو اس کا مطلب فزیکلی گوشت کے حساب سے بڑھ جانا دل، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک مرض ہے جس میں آدمی مطلب تکلیف میں آتا ہے اور بعض وقت فوت بھی ہو جاتا ہے، گوشت اس کا بڑھ جائے۔ تو یہاں دل بڑا ہونا سے مراد یہ نہیں ہوتا، بلکہ دل بڑا ہونا ہمت والا، بلند ہمت، بلند حوصلہ، اس طرح کہ دل بڑا ہے، سخی ہے بھائی، بڑا دل ہے اس کا، دلیر ہے، دلیر دل، یہ دلیر بھی بڑا دل، بہادر، اس طرح۔ اچھا، بہت چھوٹا دل ہے، دل تھوڑا ہے اس کا، تو یہ کم حوصلہ ہے، ڈرپوک ہے تو بزدل ہے، تو اتنا سا دل ہے اس کا، یا کنجوس ہے، اتنا سا دل ہے، وہی سے دینے کا دل نہیں کرتا، اس کو نکالتا نہیں ہے۔ اچھا، دل رونا، خون کے آنسو رونا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ افسوس کی کیفیت پیدا ہونا، رنجیدہ ہونا، غمزدہ ہونا، اور خون کے آنسو رونا، تو اس میں ظاہر ہے کہ خون نظر نہیں آتا، یہ غالباً شدت غم، بہت زیادہ غم سے رونا، خون کے آنسو رونا، یا سخت افسوس سے رونا۔ تو کسی کا بہت قریبی عزیز فوت ہو جائے، عزیز تو فوت ہوتے ہیں لیکن کبھی شدت رونا آتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، تو بہت شدت سے پھوٹ پھوٹ کے رویا تو غم کی وجہ سے، تو یہ اس کو خون کے آنسو رونا غالباً کہا جائے گا۔ دل کی سنو، دماغ کی مت سنو، اس میں مطلب بعض اوقات تفصیل ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ دل کے بارے میں غالباً حدیث پاک ہے، استفتِ بالقلب، ہے نا، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، یہ دل کی سننے کی ترغیب یہاں موجود، لیکن ہر ایک دل سے فتویٰ لے نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اس میں پھر کیٹیگری ہے کہ دل سے فتویٰ کون لے سکتا ہے۔ ہم تو فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ فتویٰ یا وسوسہ ہے، مشکل ہو جائے گا۔ تو یوں مطلب تو بعض اوقات ہے کہ دل میں بات ڈالی جاتی ہے،
جیسے کشف ہوتا ہے یا الہام ہوتا ہے، یہ بھی دل سے ہی ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ دماغ جو ہے یہ عقل کی طرف جاتی ہے، تو دماغ بھی بعض وہ کام کرتا ہے کہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن دل اپنی جگہ پر اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اور دل سیاہ کالا پڑ گیا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ دل پر پڑتا ہے، توبہ کر لی تو نقطہ مٹ بھی جاتا ہے، توبہ نہیں کی تو یہ پھر سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی اور بڑی اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں انسان میں، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، مطلب کوئی سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتا، یا آیا تو بس وقتی طور پہ سمجھ میں آیا پھر نکل گیا، کچھ مطلب اصلاح نہیں ہو پاتی۔ تو دل کالا ہو جانا یہ بہت خراب مطلب چیز ہے۔ یا اس طرح ہے کہ دل سخت ہو گیا تو یہ بے رحم ہوتا آدمی، اس کو مطلب احساس نہیں ہوتا۔ بعض ہوتے ہیں کہ اچھا دل سخت کرنے کے لیے بعض ایسے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں کہ جس سے مطلب وہ دل سخت ہو جائے۔ جو دہشت گردیاں جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص کر دل کو سخت بناتے ہیں، اس سے اقدامات کر رہے ہیں۔ اب یہ کس طرح کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی نہیں، کیسا نہیں، خدا نہ خواستہ دوسرے کا آئیڈیا ہے، لیکن جو بس معلومات کہ بہت برا کرتے ہیں، اچھا نہیں کرتے، لیکن یہ بھی ہے مطلب ایک اس طرح کے معاملات۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ دل سخت ہونا، یہ بے رحم ہونا، یہ تو اچھی صفت ہے ہی نہیں نا۔ ہمیں حدیثوں میں رحم کرنے کی ترغیب موجود ہے، ہم رحم کریں گے تو ہم پر رحم کیا جائے گا، اللہ پاک ہم پر رحم کرے گا۔ تو رحم تو ایک بہت اچھی صفت ہے اور عمدہ خصلت ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ دل کی باتیں جان لینا، تو عام طور پر دل کی باتیں جاننے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے ہوتا ہے کہ نبی دل کی بات جان لے، اولیاء کرام جن کو اللہ توفیق دے، ہر ولی جاننا بھی ضروری نہیں ہوتا، ان میں جن پر اللہ کا خاص کرم ہو اس حوالے سے، اور وہ دل کی بات جان لے اور خواہش معلوم کر لے۔ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہو جائے اور اس کو خواہش معلوم ہو جائے اور دل کی بات پتہ چل جائے۔ بعض اوقات یہ اٹکل بھی ہوتی ہے، قیاس ہوتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جیسے کہ کوئی آپ کے پاس ایسی اچھی چیز رکھی ہوئی ہے اور کوئی بار بار دیکھ رہا اس کو، تو یہ خیال آپ کو نہیں ہوگا کہ یار ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کو پسند آیا ہے، یا اتنا فری ہے تو بولا لگتا ہے ابھی مانگ لے گا میرے سے، تو آپ بولو گے اچھا اچھا تجھے چاہیے یار لے لے چل، تو وہ بولے گا یار سبحان اللہ میرے دل میں یہی تھا۔ تو یہ مطلب کوئی کرامت وغیرہ نہیں، یہ قیاس ہے کہ وہ حالات و واقعات کی وجہ سے ظاہر حالات دیکھ کر وہ بندہ سمجھ گیا کہ اس کی کیا مطلب یہ چاہتا ہے۔ اس سے تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی نیت خراب ہے، بعض وقت یہ بھی ایسی حرکتیں اس کی ہوتی ہیں کہ اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہوتے۔ اچھا پھر دل کی بات جان لینا، یہ بھی ہر فرد کے لیے کنفرم نہیں ہوتا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی، انبیاء کرام کا مقام سب سے بلند ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو یوں بھی مطلب یعنی کہ دل کی باتیں جان لینا۔ اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے جگہ تو دل میں ہونی چاہیے، تو یہ بھی کہ دل میں محبت ہو، احترام کے جذبات ہوں، دل میں جگہ ہو دل میں۔ اب دل ہی تنگ، یہ بھی ہوتا ہے دل تنگ ہے، یہ بھی ہوتا ہے، جگہ نہیں ہے تو الٹ ہو گیا اس کا، دل تنگ ہے۔ دل تنگ ہوتا ہے نا، محبت نہیں ہوتی، چاہت نہیں ہوتی، اور اس طرح مطلب یہ کہ اگلے کا احترام یا رسپیکٹ دل میں نہیں ہوتی، یعنی یوں دل تنگ ہوتا ہے، یا برا کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں سامنے والے جو بھی بعض وقت دل تنگ ہوتا ہے، یوں بھی کہا جاتا ہے۔ اسمعی امام خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے، یہ اسمعی
مطلب وہ بزرگ ہیں اسمعی اسمعی. تو یہ امام خلیل نحوی رحمت اللہ علیہ سے یہ مطلب 170 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. امام خلیل نحوی رحمت اللہ علیہ، اتنا پرانا وقت ہے. تو یہ حضرت امام اسمعی امام خلیل نحوی سے ملنے گئے. تو امام خلیل نحوی جو تھے ایک چھوٹی سی دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے. تو امام خلیل رحمت اللہ علیہ نے امام اسمعی رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا. تو انہوں نے عرض کی کہ جگہ تنگ ہے، آپ کو میں بیٹھ جاؤں تو تنگی پڑ جائے گی. تو امام خلیل نے فرمایا ارے چھوڑیے ان باتوں کو ارے چھوڑیے ان باتوں کو. دنیا اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود بھی دو نفرت کرنے والوں پر کشادہ نہیں ہو سکتی، تنگی رہتی ہے. جبکہ دو محبت کرنے والے کے لیے تو بالش جس کو بولتے ہیں، ایک آدھ فٹ بھی ہو تو وہ جگہ بھی کافی ہوتی ہے. وہی کہ دل میں جگہ ہونی چاہیے، تو تھوڑی سی جگہ بھی کافی ہو جائے گی. دل ہی تنگ ہے، کسی کے بارے میں خار بازی ہے، نفرت ہے، وہ اچھا لگتا نہیں ہے، تو پوری دنیا کی وسعتیں بھی اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہیں. تو یوں کہا جاتا ہے دو محبت کرنے والوں کے لیے کوئی مجلس یعنی کوئی بیٹھک تنگ نہیں ہو سکتی، جبکہ دو نفرت کرنے والوں کے لیے کشادہ نہیں ہو سکتی، بڑی نہیں ہو سکتی. اچھا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ بھی ہے ایک جامع طرح کا مطلب ہے کہ وہ رہا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے اور آپس میں لگاؤ ہونا، دل کو دل سے راہ ہونا، دونوں میں محبت، دونوں میں لگاؤ لگن اس طرح ہو. اچھا، اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ دونوں اچھے افراد ہیں، نیک طبیعت افراد ہیں، ان کی آپس میں ترکیب بن جاتی ہے. اور بعض اوقات دونوں برے ہوتے ہیں، یہ بروں کی ترکیبیں بن جاتی ہیں. نیکی کی طبیعت والا اس وقت آپ کو مثال کے طور پہ، اس کا مطلب یہ جو یہاں نہیں ہے وہ نیک نہیں ہے، یہ نہیں. نیکی کی طبیعت ہے جس کی علم دین کی محبت ہے اور اس کے لیے ذرائع بھی موجود ہے. تو اس وقت یا تو آپ کو یہ مدنی مذاکرے میں بیٹھا ملے گا، دل کی دل سے رائے نہیں یہاں پہنچا ہوا ہے ان دل والوں کے پاس، یا مدنی چینل پر بیٹھا ہوگا. اچھا، اب جن کے پاس ساری موجود ہے لیکن اس کو مطلب اس کی طبیعت نہیں ہے، تو وہ بری محفلوں میں بیٹھا ہوگا، دیکھے گا بھی سوئچ کر جائے گا اور کہیں وہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوگا، یہ اپنے جس کے یہاں دل لگے گا اس کا. تو یوں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. تو وہ ایک مطلب محاورہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل یعنی بنیاد فاؤنڈیشن کی طرف پہنچتی ہے. تو جو اچھے دل کا ہوگا، طیب و طاہر دل ہوگا، پاک دل ہوگا، وہ پاک دلوں والوں کے پاس پاک دل والے کی طرف اس کو آٹومیٹک اٹریکشن اور کشش پیدا ہوگی، تو تعلقات بن جائیں گے. اور جس کا ایسا نہیں ہوگا تو جس سے کہ جو نہیں سیٹ ہوتے، یا چھوڑو یار ملاؤں میں کہاں جا کے پھنس جائیں گے، ان کو وہ ماڈرن اچھے لگیں گے، جو گالیاں بک رہے ہیں، چٹکلے سنا رہے ہیں، فلمی ڈائلاگ سنا رہے ہیں، ان کو وہ اچھے لگتے ہیں. تو یہ ان کی دل، وہ دل ایسا ہے نا، تو اس کے دل کی وہاں راہ ترکیب پائے گی. تو یوں اس طرح کی مطلب ہے کہ اس میں مطلب تفصیل ہو سکتی ہے. جیسے کہ وہ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک کچھ اس طرح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روحیں مخلوط لشکر ہیں. روحیں یعنی روحیں، ارواح، روحوں کا ملا جلا لشکر ہے مخلوط. ان میں سے جو جان پہچان رکھتی ہیں وہ الفت یعنی محبت کرتی ہیں، اور جو اجنبی رہ چکی ہیں وہ الگ رہتی ہیں. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مرآت المناجی جلد 6 پیج نمبر 584 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، یعنی انسانی روحیں بدنوں میں آنے سے پہلے آپس میں مخلوط یعنی ملی جلی یعنی میل ملاپ رکھنے والی تھیں. اس طرح کے سعید روحیں
یعنی سعادت مند روحیں، نیک طبیعت روحیں ایک گروہ یعنی گروپ تھی، اور شقی یعنی بری روحیں دوسرا گروہ یعنی دوسرا گروپ تھی. مگر سعید روح، سعید آپس میں مخلوط تھی، ملی جلی تھی، ملی ہوئی تھی، اور شقی آپس میں مخلوط، بری روحیں وہ بھی آپس میں ملی ہوئی تھی. جب یہ روحیں بدنوں میں آئیں تو ہر روح کو اس روح سے الفت ہو گئی جس کے ساتھ پہلے سے خلط ملط رہ چکی تھی، مل جل کر رہ چکی تھی. اگر یہ دنیا میں مختلف زمانوں، مختلف زمینوں میں رہے، جو روحیں وہاں عالم ارواح میں الگ الگ تھی، کہ روح، یہ روح ایک زمرے کی تھی، وہ روح دوسرے زمرے کی، الگ الگ گروپ کی، وہ بدن میں آنے کے بعد اگرچہ ایک جگہ رہیں مگر ان میں الفت نہ ہوگی، نفرت ہوگی. کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو کر الگ رہا. بلقیس یمن میں رہتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی. ابو جہل مکہ پاک میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہا. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ دور رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہے. کسی شاعر کا شعر ہے کہ جو اس بات کو، اس مفہوم کو، اس خلاصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، آدمی 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 سے ملتا ہے، دل مگر کسی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. اب جیسے کہ اس کو ہم یوں دیں کہ ہماری الفت غوث پاک سے ہے، 11ویں کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہمارا دل جو ہے نا یہ نا وہاں ہمارا مائل ہے. اچھا، کسی کا دل فلم ایکٹروں کی طرف مائل ہوتا ہے، کسی کا دل فنکاروں، کوئی مطلب کھلاڑیوں کے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے، پلیئرز کے پیچھے. تو ہمارا دل اولیاء کرام کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کون سا عرس کب آ رہا ہے، بھائی غریب نواز، ہاں رجب شریف 6 مدنی مذاکرے رجب شریف میں خواجہ صاحب کی یاد میں ہوتے نا شروع چاند. اچھا، تو اسی طرح مطلب یہ کہ ہمارا دل جو ہے وہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی محبت، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری الفتیں، ہمارے دلوں میں یہ راہیں بنی ہوئی ہیں. اچھا، اب اس میں زمان مکان اس کی قید نہیں ہے. جیسے مثال دی نا مفتی احمد یار خان صاحب نے، بلقیس کہاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں، باوجود اس کے ترکیب بن گئی، وہ دل ملا ہوا تھا. اور مکہ پاک میں ابو جہل موجود ہونے کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہا اور دور ہی مرا. اگرچہ فزیکلی قریب ہونا یہ اصل قرب نہیں ہے، دل ہے نا. وہ کوئی پاس رہ کے قریب ہے، کوئی دور ہے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہے کہ قریب ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ یہاں مصرع دوسرا میں بھول گیا ہوں. دوسرا مصرع اس کا ذہن سے نکل گیا. یہ مصرع جو پڑھا میں نے یہ نہیں ہے اس کا. تو بہرحال یہ کہ کوئی دور رہ کر قریب ہوتا ہے، کوئی قریب رہ کر، کوئی دور رہ کر قریب اور کوئی قریب رہ کر. تو وہ تو نہیں ہے میرے مولا تو اس سے گلا نہیں ہے، تو اپنا اپنا نصیب ہے، ایسا کوئی مصرع ہے؟ ہو سکتا ہے یہ اس کا شاعر نہیں لکھا ہو. کوئی
دور رہے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے قریب ہے، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ واقعی ہے تو نصیب ہی کے بات۔ کوئی اس کے نظارے یہ میرے کو سن 80 میں جب مدینہ شریف میں حاضری ہوئی نا، یہ اس وقت سے میرا یہ ذہن بنا تھا، کیونکہ میں بعض لوگوں کو دیکھتا تھا جیسے مدینہ شریف میں رہتے ہوتے، کچھ پڑھی نہیں ہوتی۔ اب وہ آگے نہیں بڑھتا، میں کیا بولنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، سمجھ جائے، پرواہ نہیں ہے۔ اور جو مطلب اتنی دور سے مدینے کے لیے اتنا تڑپتے کہ بس پہنچ جاؤں کسی طرح، تو جو مطلب مدینے میں ہے لیکن دور ہے، نہ حاضری کا جذبہ ہے، نہ مطلب کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، اور جو مطلب بیچارے دور پڑے ہیں جن کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہے، وہ مدینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو یہ پاس ہے جو دور ہے۔ ان مانو اگر اپنے عشق کے اعتبار سے یہ پاس ہے، اور جو وہاں رہ کر جن کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے یہ دور ہے۔ کیونکہ ایک شخص مجھے ملا تھا، حاجی کراچی کا تھا، اس نے مجھے عجیب سی بات کہی تھی، وہ یادگار ایک واقعہ ہو گیا، مجھے شوق کر گیا وہ۔ اس نے مطلب مجھے کہا کہ وہ بس وہ حج کا سیزن تھا اب، تو مدینہ ملا مجھے، تو کہتا ہے کہ وہ 40 نمازیں پوری ہو جانا اٹھ کے چلا جاؤں، یعنی وہاں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ تو مجھے تھوڑا مطلب اس کی بات لگی عجیب سی، مہمان تھا ہماری برادری کا تھا، تو مجھے بات اس کی عجیب لگی، یار یہ کیا بول رہے، ہم لوگ تو بولتے ہی مدینے کا نام لیتے ہیں کہ مدینے جانا ہے، تو اپنے اپنے نصیب، اللہ پاک ہمارے نصیب اچھے کرے، مدینہ کبھی بھی دل سے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جدا نہ ہو، ہمارا دل مدینے میں اٹکا رہے ہر وقت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی دل کے متعلق کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے اچھا، جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی تو اس میں کچھ وہ اپنی یادداشت سے کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ وہ حدیث پاک یہ استفتے قلبک، یعنی کہ تو اپنے دل سے فتویٰ لے، مگر اس میں وہی شرح اس کی یہی بنتی ہے، ہر آدمی دل سے فتویٰ دے نہیں سکتا، اس میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی، تو اس کی مخصوص کوالٹی ہے مجتہد، غالباً مجتہد، یا اسی طرح کی ہے کہ کوئی کہ اعلیٰ درجے کے جو علماء ہوتے ہیں یہ ان کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے مطلب دل سے فتویٰ دے حدیث کے تحت، یہ نہیں کہ ہر ایک فتویٰ لے لے، تو پھر تو وسوسہ جو آئے گا شیطان ڈال دے گا، اس کو سمجھے گا کہ یہی فتویٰ حکم شریعت یہی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مجتہد کے لیے ہے نا، میرات المناجی میں لکھا ہے کہ یہ مجتہد کے لیے ہے یہ حدیث پاک، وہ اپنے دل سے فتویٰ لے سکتے۔ اچھا، وہ جو شعر میں نے پڑھا تھا، تو اب یہ شعر یوں ہے جو تحریری ملا ہے۔ کوئی
पास रहे के भी दूर है, कोई दूर रहे के करीब है, मगर इसमें कोई करेगा क्या, ये फकत नसीब की बात है। बल्कि इसमें फर्क है, कोई पास रह के भी दूर है, कोई दूर रह के भी पास है, मगर इसमें कोई करेगा क्या, ये फकत नसीब की बात है। इसमें भी फन्नी अगलात है, अल्लाह बेहतर यानी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि